ہم میں سے بہت سے لوگ ماضی میں جیتے ہیں، حالانکہ ماضی میں جینا، اس کے غموں اور المیوں کو یاد کرتے رہنا اور اس پر رنج کرنا بے وقوفی اور حماقت ہے۔ اس سے ارادے کمزور اور موجودہ زندگی مقدر ہو جاتی ہے۔ حکماء کہتے ہیں کہ ماضی کی فائل لپیٹ کر رکھ دی جائے، اسے کھولا نہ جانا چاہیے بلکہ ہمیشہ کے لیے بھلا دینا چاہیے، اسے کسی دربے میں ڈال کر بند کر دیا جائے، کیونکہ جو گزر گیا وہ گزر چکا، نہ اس کی یاد اسے لوٹائے گی، نہ کوئی غم یا رنج و فکر اسے زندہ کر سکتی ہے، کیونکہ ماضی کا مطلب ہے عدم۔ ماضی پرستی کے مرض میں مبتلا مت رہیے، جو چھوٹ گیا اس کی پرچائیوں سے پیچھا چھڑائیے، کیونکہ آپ دریا کو اصل کی طرف، سورج کو مطلع کی طرف، بچے کو ماں کے پیٹ میں، دودھ کو چھاتی میں اور آنسوں کو آنکھ میں واپس نہیں لا سکتے۔ ماضی کے سائے میں رہنا، اسے یاد کرتے رہنا، اس کی آگ میں جلنا ایک افسوسناک، المناک اور مرعوب کن بات ہے۔ ماضی کی کتاب پڑھنے سے حاضر کی بربادی اور وقت کا ضیاع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں گزشتہ اقوام کا اور ان کے کاموں کا تذکرہ کیا ہے اور کہا کہ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک قوم تھی جو گزر چکی، یعنی ان قوموں کا معاملہ ختم ہوا۔ ماضی کے گڑے مردہ اکھاڑنے اور تاریخ کے پہیے کو پلٹانے سے کیا حاصل؟ ماضی کی بات دہرانے والا تو ایسا ہی ہے کہ کوئی پسے ہوئے آٹے کو پھر سے پیسے یا کٹی ہوئی لکڑی کو پھر سے کاٹے۔ ماضی کا رونا رونے والوں کے بارے میں پچھلوں کا کہنا ہے کہ تم مردوں کو قبروں سے نہ نکالو۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم حال سے عاجز اور ماضی سے چمٹے ہوئے ہیں، اپنے خوبصورت محلات کو یوں ہی چھوڑ کر ماضی کے بوسیدہ قلعوں کو روتے رہتے ہیں، حالانکہ ماضی کو واپس لانے پر تو جن و انس جمع ہو کر بھی قادر نہیں ہو سکتے۔ لوگ پیچھے کی طرف نہیں، آگے کی طرف چلتے ہیں۔ ہوا آگے کو چلتی ہے، پانی آگے کو بہتا ہے، کارواں آگے کو چلتا ہے، یہی سنت حیات ہے۔ آپ اس کی مخالفت نہ کریں بلکہ آج پر نظر رکھیں۔ صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کریں، بس آج اور ابھی پر نظر رکھیں، نہ کل پر جو اچھا ہوا برا ہوا گزر چکا، اور نہ آئندہ کل پر جو ابھی آیا ہی نہیں۔ آپ کی عمر تو بس ایک دن ہے، اسی دن کا سورج آپ کو ملا ہے، اس لیے دل میں سوچئے کہ بس آج ہی تو جینا ہے، گویا آج ہی آپ پیدا ہوئے ہیں اور آج ہی مر جائیں گے۔ اس صورت میں آپ کی زندگی ماضی کے سایوں اور تفکرات اور مستقبل کی امیدوں اور توقعات کے بیچ لٹکی نہ رہے گی۔ آپ اپنی پوری توجہ، ساری صلاحیت، اخلاقیت و ذہانت صرف آج ہی پر لگا دیں۔ آج کی آپ کی نماز خشوع اور خضوع والی ہو، تلاوت کریں تو تدبر کے ساتھ کریں، غور و فکر کے ساتھ کریں، سوچ و بچار کے ساتھ کریں، جانکاری حاصل کریں تو تأمل کے ساتھ، ذکر کریں تو جی لگا کر کریں، معاملات توازن کے ساتھ نپٹائیں، اپنے اس دن کے اوقات کو تقسیم کر لیں، اس کے منٹوں کو سال سمجھیں اور اس کے سیکنڈوں کو مہینوں کے مانند خیال کریں، خیر کے بیج بوئیں، احسان کریں، گناہوں سے توبہ کریں، خدا کو یاد کریں اور سامان سفر تیار کرتے رہیں۔ اس طور پر آپ کا دن فرحاں اور شاداں اور خوشگوار گزرے گا، اس میں امن، چین اور سکون ہوگا۔ آپ اپنی روزی روزگار، اپنی بیوی بچوں، گھر، علم اور معیار زندگی سے خوش رہیں گے، یعنی قرآن اور خدا کی بات مانیں کہ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، کہ میں نے جو تجھے دیا اسے لے اور شکر بجا لانے والوں میں سے ہو جا۔ آپ کا یہ دن رنج و غم، گھبراہٹ اور لڑکھڑاہٹ اور کینہ کپٹ اور بغض و حسد سے خالی گزرے۔ اپنے دل کی تختی پر ایک لائن لکھ لیں کہ آج اور بس آج
آج آپ کو اچھی گرم اور لذیذ روٹی مل گئی تو کل کی سرد اور روکھی سوکھی روٹی کا اور آئندہ کی روٹی سے آپ کو کوئی نقصان نہ ہوگا۔ اگر آپ عزم مصمم اور فولادی ارادے کے مالک ہیں تو اپنے آپ کو اس نظریے کا عادی بنا دیں کہ میں بس آج ہی زندہ رہوں گا۔ تب آپ دن کا لمحہ لمحہ اپنے آپ کو بنانے، سنوارنے، اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے اور کام آگے بڑھانے کے لیے استعمال کریں گے۔ اس وقت آپ کہیں گے کہ آج کے لیے میں اپنی زبان کی تہذیب کروں گا، کوئی فحش بات، گالی یا غیبت نہیں کروں گا۔ آج کے لیے اپنا گھر، آفس آرگنائز کروں گا، مرتب کروں گا۔ نہ کوئی بے ترتیبی، نہ بد نظمی، بلکہ نظام اور ترتیب ہوگا۔ آج کے لیے میں اپنے جسم کی صفائی ستھرائی کروں گا، ظاہر کی تحسین اور وضاحت اور خود کو صحیح کرنے پر توجہ دوں گا۔ اپنی چال، حرکات اور بات چیت میں توازن پیدا کروں گا۔ آج اپنے رب کی اطاعت کروں گا، نماز صحیح ڈھنگ سے پڑھوں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، کتابیں دیکھوں گا، مطالعہ کروں گا، چونکہ صرف آج ہی تو جینا ہے، اس لیے اپنے دل میں فضائل کا پودا لگاؤں گا۔ شر، مکر، حسد، غرور، بدظنی، بدگمانی، برائیاں، ان سب کی تمام جڑیں کاٹ پھینکوں گا۔ فقط آج ہی زندگی گزاروں گا، اس لیے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں گا، ان کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کروں گا، مریض کی عیادت کروں گا، جنازے کے ساتھ چلوں گا، گم کردہ راہ کی رہنمائی کروں گا، بھوکے کو کھانا کھلاؤں گا، مصیبت زدہ کی تکلیف دور کروں گا، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں گا، کمزور کے لیے سفارش کروں گا، غم زدہ کی غم گساری کروں گا، علماء کا اکرام کروں گا، کمزوروں پر رحم کروں گا، بڑوں کی عزت کروں گا۔ آج ہی مجھے رہنا ہے، اس لیے اے ماضی تو جا، اپنے سورج کی طرح ڈوب جا، میں ہرگز تجھ پر نہ رہوں گا، میں تجھے پل بھر کے لیے بھی یاد نہیں کروں گا، کیونکہ تو جا چکا ہے، دور ہو گیا ہے اور اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اور اے مستقبل، تو ابھی عالم غیب میں ہے، میں خواب و خیال کا اپنے آپ کو عادی نہیں بناؤں گا۔ جو چیزیں ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی اس کے پیچھے میں کیوں پڑوں، کیونکہ کل تو کوئی چیز ہی نہیں، اس کا ابھی وجود ہی نہیں۔ اے انسان، آج کا دن ہی خوشبختی کی لغت میں سب سے اچھا کلمہ ہے، اس کا خیال کرنے والا ہی زندگی کی رعنائیوں اور شادمانیوں سے بہرور و بہرمند و بہریاب ہو سکتا ہے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، مستقبل کے بارے میں اندازے نہ لگائیں، وضع حمل اپنے وقت پر ہی ہوگا، بچہ اپنے وقت پر ہی پیدا ہوگا، جلدی کیوں چاہتے ہیں؟ پھل کو پکنے سے پہلے کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟ کل تو ایک مفقود شے ہے جس کا ابھی نہ وجود ہے، نہ کوئی مزہ اور نہ ہی کوئی رنگ ہے، تو ہم اس کے مصائب، آرزوؤں اور توقعات اور امکانی حوادث و واقعات کے بارے میں سوچ کر اپنے آپ کو ہلکان کیوں کریں، جبکہ ابھی ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہ آئے گا بھی یا نہیں اور خوش کن ہوگا یا نہیں۔ اہم یہ ہے کہ وہ ابھی عالم غیب میں ہے، ابھی اس کا کوئی وجود نہیں، تو ہم پہلے ہی سے اس کو پانے کی کوشش کیوں کریں جبکہ ممکن ہے کہ ہم اس تک پہنچے ہی نہیں۔ مستقبل کے بارے میں ذہنی لڑائی لڑنا، غیب کی کتاب کھول کر اس میں متوقع پریشانیوں پر کراہنا شرن اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ وہ خواہشات کا لامتناہی سلسلہ ہے، اور عقلاً اس لیے مذموم ہے کہ وہ سائے سے کشتی لڑنا ہے۔ بہت سے لوگ دنیا کے مستقبل کو تاریک، بھوک، پیاس، بیماریوں اور مصیبتوں سے بھرا سمجھتے ہیں۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ قرآن میں ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ وفضلا، شیطان تو تمہیں فقر کا خوف دلاتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچ کر روتے ہیں کہ کل وہ بھوکے رہیں گے، 1 سال بعد بیمار ہو جائیں گے اور 100 سال بعد دنیا ہی ختم ہو جائے گی، حالانکہ جب عمر دوسرے کے اختیار میں ہے تو پھر وہ انہونی کے بارے میں کیوں سوچتے ہیں؟
جبکہ نہیں معلوم کہ کب مرے گا. غیر موجود چیز کے سلسلے میں مضطرب کیوں ہیں اور کیوں رہیں ہم؟ کل کو آنے دیجیے. اس کی خبروں اور یلغاروں کے سلسلے میں پوچھ تاچھ مت کیجیے. آپ کو آج ہی سے فرصت کہاں ہے؟ بڑے تعجب کی بات ہے کہ لوگ کل کے تفکرات کو نقد لے رہے ہیں. آخر کس دن اسے ادا کریں گے؟ اس دن جس کا سورج ابھی نکلا ہی نہیں. سوچئے، لہذا لمبی امیدوں سے دور رہیے. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا